میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھے ان کے لیے ہے. اس وقت جس میں اسٹوڈنٹ کو بلانے جا رہا ہوں اکبر علی، یہ ہمارے اسی مدرسے کے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں اور اس وقت مدرسہ حجت اسلام آباد میں زیر تعلیم ہے. سلامتی کے لیے بلند صلوات. برخودار اکبر عمران بھائی کے برخودار ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں سے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر وہاں جا کے اس کا کیا فائدہ رہا اور کیا ضروری ہے کہ یہاں پر بچے مدرسے میں آئیں، کیا یہ چیزیں ہم گھر بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتے. میں درخواست کروں گا برخودار اکبر سے تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. صلوات. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کو جو اہمیت اسلام نے دی ہے، مذہب نے دی ہے اسلام میں، اس کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا. جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ پورا قرآن سورہ الحمد میں سمٹا ہوا ہے، تو جب ہم لوگ الحمد کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ خاص نظر نہیں آتا کہ ہمیں لگتا ہے صرف خدا کی اس میں تعریف ہوئی اور ختم ہو گئی. یا خدا کی تعریف، صرف خدا سے محبت رکھنا، کیا یہی پورا قرآن؟ سورہ الحمد کی ٹھیک میری اتنی زیادہ تو ریسرچ نہیں، لیکن اگر ہم پہلی آیت پہ غور کریں الحمدللہ رب العالمین، خدا نے کہا عالمین. عالمین عالم، عالم کہتے ہیں کائنات کو، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دو جہاں کا رب، دو جہاں کا رب تو کہتے ہیں، لیکن لفظ عالم دراصل علم سے نکلا. لفظ عالم علم سے نکلا ہے. اور عالم کیا؟ عالم کہتے ہیں وہ جو علم حاصل کر لے، اور عالم کہتے ہیں جس چیز سے علم حاصل کیا جائے. اب یہاں پہ سماوات اور ارض بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن عالم استعمال کرنے کی وجہ کہ جو کچھ خدا نے تخلیق کیا ہے وہ سب اس لیے ہے کہ ہم اس کو جانیں، ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں. چاہے وہ مٹی کا چھوٹا سا ذرہ ہو، چاہے وہ سورج جیسی کوئی وسیع چیز ہو، چاہے وہ جسم کے پاس کی رب ہو یا دور دراز سارے، ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے ہمیں. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا کی. سب سے بڑی جو نعمت ہم لوگوں کو ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارے سوچنے کی طاقت، یہ حیوانوں کو عطا نہیں، ٹھیک، کسی اور چیز کو عطا نہیں، انسانوں کو عطا ہوئی. انسانوں کو عطا ہوئی کہ انسان اس سے علم حاصل کرے. علم حاصل کرنے کے لیے معلم بھی ہمیں ایسے بھیجے جو سلوکی کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے کمپٹیشن کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی سلوکی کا دعویٰ نہیں کر سکا، اور جس نے کیا وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ پگڑی میں کتنے بل ہیں. یہ ہمارے معلم تھے. اگر دیکھیں تو یہ خدا نے ہمیں بنانے سے پہلے، اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ہی ایک یونیورسٹی سسٹم شروع کرا ہوا. شروع سے 1,24,000 پیغمبر ہیں. 1,24,000 پیغمبر شروع سے شروع ہوا کہ پرائمری اسکول شروع ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا، سیکنڈری اسکول تک پہنچتا گیا. پھر آخر میں جب یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کی باری آئی تو سب سے بڑے پروفیسر کو بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پی ایچ ڈی کے پرنسپل کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد 12 امام جو کہ استاد، وہ 12 امام آج بھی ہمیں سکھا رہے ہیں، آج بھی ہمیں علم دے رہے ہیں، اس عالمین کا مطلب سمجھا رہے ہیں. آج بھی ہمیں پورا قرآن بند ہے، پورے قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن میں ہر چیز ہے. تو کہتے ہیں جب سورہ الحمد میں پورا قرآن ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں خاص ہے.
کہ سورہ الحمد کی صرف تفسیر اگر کوئی کرنا چاہے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ کتنے سال گزر جاتے ہیں. سورہ الحمد کی تفسیر وہ تو دور کی بات، بسم اللہ کی تفسیر پوری نہیں ہوتی. بسم اللہ کی تفسیر پورا کرنا اتنا مشکل ہے، پھر بائے بسم اللہ کی بات آتی ہے تو پھر اس کی تفسیر بھی پوری نہیں ہوتی. تو معلم ہمیں ایسے بھیجے جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، ایسے معلم ہمیں بھیجے. یہ یونیورسٹی سسٹم خدا نے چلایا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے دماغ بننے کا بڑھتا گیا، استاد اچھے سے اچھا آتا گیا، اور آج ہمارے استاد ہم سے غائب ہیں، ہم سے دور ہیں. وجہ کہ ہم لوگ جب ایک کورس بننا جب کسی کورس کا جلنا ہوتا ہے تو جب تک پچھلا سبق ہم نہیں کرتا آگے نہیں بڑھتا. ابھی جب ہم 11 اماموں کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اس لیے 12 امام کا ظہور نہیں ہوتا. ان کے ظہور کے لیے جب کربلا میں 72 جیسے ہمیں 313 چاہیے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کتنا کام ہے اس کے لیے. کربلا کے 72 رسول امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ایسے ساتھی ملے جیسے نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. تو اس طریقے کے ساتھی ہمیں بننا ہے امام کے. ہمیں امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے پہلے خود قابل کرنا پڑے گا. امام کے ظہور ہم پہ منحصر ہے کہ ہم پہلے اس قابل کو ہوں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ امام ظہور کریں اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جن کی گردن کاٹ رہے ہیں اس میں ہم بھی شامل ہوں. خدا نہ خواستہ یہ ممکن ہے. کیونکہ امام نے آ کے یہی کام کرنا ہے پہلا کہ اپنے شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کہنا ان کو مناسب نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں لیکن شیعہ کو قریب ہی نہیں ہے شیعہ کے. ایسے لوگ جو دین کے بیسک احکام نہیں جانتے، امام آ کے ان کو قتل کر دیں گے. اب ہم لوگ کو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ دین کے جو بیسک احکام ہیں یہ نہیں جانتے، ہم نے اب میں ہمارے سارے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں سے شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو بچپن میں نہ سیکھ سکیں، جنہوں نے آ کے بڑی عمر میں آ کے سیکھا. پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے بھی ایسے ہی نہ رہ جائیں. کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، 60-70 سال کے قریب ان کی عمر پہنچی ہوئی ہے. ان کو قرآن دور کی بات ہے، وضو صحیح نہیں ہے ان کا، جو عبادت وغیرہ چاہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں، تو عبادت آ کے کیا ہوگی؟ اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اپنے اس پہ اٹک جاتے ہیں. یہ چیزوں پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے. پھر جو مدرسہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کو تو گھر میں نہیں سیکھا جا سکتا ہے، ایک بندہ سیکھ لے باقیوں کو سکھا دے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں، جب آپ کا ایک بچہ ہو، وہ اسکول گیا، اس نے میٹرک تک پڑھا، تو دوسرے بچے کو اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے پڑھوا دیں. وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کو آپ گھر میں رہ کے جتنا پڑھائیں وہ نہیں پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ اسکول میں ایک کمپٹیشن ملتا ہے اس کو، دوسرا مجھ سے آگے نہیں جانا چاہیے پڑھنے میں. لیکن اسکول اور مدرسے میں صرف تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے. اسکول میں جب ایک بندہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، جب آگے جاتا ہے اس کو غرور ہو جاتا ہے، وہ مغرور ہو جاتا ہے بندہ. لیکن مدرسے میں کیا ہے، جتنا آگے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اتنا غرور کم ہوتا رہتا ہے. اس کا اتنا غرور کم ہوتا ہے، خدا سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے. تقویٰ کی منزلیں جیسے جیسے بندہ حاصل کرتا جاتا ہے، خدا کا خوف اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے. اب دنیا میں رہنے والے لوگ جو بہت زیادہ پڑھ لیے، جنہوں نے دین کو بالکل فراموش کر دیا، وہ کامیاب ہوئے دنیا میں آگے جا کے بھی. لیکن آپ دیکھیں بیگ اللہ میں پڑھ گئے، ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کے بعد کچھ کام نہیں کرے ان کا، ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا اور فالتو بیٹھے رہنا، گوسپ کرنا، غیبتیں کرنا، یہ سب کام عام ہے، بہت عام. لیکن آپ اسی جگہ کسی عالم دین کو دیکھیں جو متقی بندہ ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ مصلی میں گرتا جاتا ہے، وہ خدا کو پہچاننے کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. خدا کو پہچاننا اپنے آپ کو پہچاننا ہے، بذات خود اپنے آپ کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا. ہم اپنی تخلیق کو پہچان جائیں تو خدا کو پہچان جائیں گے. لیکن کیسے؟ جب تک کام نہیں کریں گے اس میں. اب اس مدرسے میں ایک بچہ جب پڑھتا ہے وہ کمپٹیشن کی وجہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بولتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دوسرا بولتا ہے میری فجر مس ہوتی ہے، میں کیوں چھوڑوں، میں فجر مس نہیں کروں گا.
ایک لڑکا قرآن اچھا پڑھتا ہے وہ بولتا ہے میں بھی اچھا پڑھوں گا. اس کے چکر میں ایک ترجمہ اچھا کرتا ہے وہ ترجمے کی طرف بھی جائے گا. اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے قرآن کو سمجھنا شروع کرے گا, پھر امام کو سمجھنا شروع کرے گا. اس طریقے سے دین کو سمجھے گا, دین سے دنیا کو سمجھے گا, دنیا سے خدا کو سمجھے گا. یہ سیڑھیاں ہیں. یہ مدرسہ ایک بیس ہے, یہ مدرسہ ایک بیسک ہے. یہاں آنا, یہاں پہ حاضریاں لگنی چاہیے, لڑکوں کی, لڑکیوں کی, بہنوں کی, بھائیوں کی, سب کی حاضریاں لگنی چاہیے. والدین کو بھی آگے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا بہتری ہونی چاہیے, کس طریقے سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اور کس طریقے سے امام کے لیے سپاہی تیار کرنے چاہیے. ہم لوگ صرف سپاہی اپنے آپ کو کہہ کے سپاہی نہیں بن سکتے. امام کے سپاہی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی پڑے گی, اور اس ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے یہ مدرسہ پہلے اسٹیپس میں سے ایک ہے. گھر کی تعلیم بہت بڑا ہاتھ رکھتی ہے, اسکول کی تعلیم میں بہت بڑا ہاتھ رکھتی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اس سے دور ہو پھر مدرسے میں لگ جائیں. بہت سارے لوگ اس میں بھی پڑھتے ہیں کہ بھائی آپ صرف قرآن نبی اور نمازوں میں لگ جاؤ, دنیا میں باقی پھینکو سائڈ میں. لیکن مولا کی ایک اور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب چین تھا, چین میں تو دنیا کا علم ہے, تو مولا یہ فرمایا ہے کہ دنیا بھی اتنی ضروری ہے, کیونکہ عالمین میں صرف دین نہیں آتا, عالمین میں ہر شے آتی ہے. ہر شے کا علم حاصل کرنا ہے نا, ہر چیز کے بارے میں پتا کرنا ہے. امام کے ظہور کے بعد امام کو صرف عالم دین نہیں چاہیے, امام کو ڈاکٹر چاہیے, امام کو انجینئر چاہیے. کیوں؟ امام آ کے نئی دنیا بنائے. جنگ عظیم ہوگی, کہا جاتا ہے کہ دنیا بہت برے حالات میں ہوگی, تو اس وقت امام کو کیا چاہیے؟ کوئی تعمیر تو کرے, جھوپڑوں میں تو نہیں رہ سکتا سارے, کوئی تعمیر کرے, کوئی بیماروں تو علاج بھی ہو. اب سارے عالم دین بن کے گھومیں گے تو ہوگی تو ممکن نہیں. اس میں بندے کی اپنی محنت. اب آپ تصور کریں ایک متقی ڈاکٹر, ایک متقی انجینئر. اب لوگ اس طریقے کے لوگ اگر آ جائیں, اگر اس طریقے کے لوگ بنے تو امام کا ظہور بہت جلد ہو جائے گا. امام کا ظہور ہم پر منحصر. ہمیں اس کے لیے کافی محنت کرنی ہوگی, اور اپنے بچوں کو بھی خاص کہنا ہوگا. اپنے میرے بھائی سارے یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ اس میں حد سے زیادہ محنت کریں. حد سے زیادہ محنت ضروری ہے. مدرسے کو ایک سیکنڈ آپشن نہ رکھیں, ہاں بھائی چل موڈ نہیں ہو رہا تو آج نہیں جاتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسکول کے امتحان ہے تو اس کے لیے مدرسے کی چھٹی ہو رہی ہے, مدرسے کے امتحان ہے تو اسکول کی چھٹی بھی کرو. پھر یہ انصاف نہیں ہے, مدرسے کے ساتھ زیادتی, یا اپنے ساتھ زیادتی کرے. مدرسے کا کیا نقصان ہوگا اس میں؟ مدرسے میں اگر ایک لڑکا آج نہیں آیا, اس کا نقصان ہو گیا, دوبارہ وہ چیز لوٹ کے نہیں آئے گی, نہ وہ وقت لوٹ کے آئے گا. تو اپنا نقصان اس قدر ہوتا ہے, اور یہ بہت زیادہ دیکھا ہے, کیونکہ میں خود اس مدرسے میں کافی پڑھا ہوں, تو میں نے خود یہ بہت زیادہ دیکھا ہے. اور آگے دینی مدرسوں میں جانے کے لیے یہاں سے جو میں نے محنت کی, جو مجھے جو فائدے ہوئے کہ اب میں وہاں پہ توضیح کے جو درس ہوتے ہیں, دینی مدرسے میں شروع سے توضیح دوبارہ پڑھائی جاتی ہے. اب میں یہاں توضیح پڑھی تھی, اب مجھے وہاں مشکل ہی نہیں. میں اپنے بیسک دروس میں, جو عربی کے دروس ہے بیسک, میں اس پر زیادہ توجہ دیتا ہوں. توضیح کو میں دن میں آدھا گھنٹہ پڑھ لیا, بہت ہے میرے لیے, پورا درس کور ہو گیا, کیونکہ میں یہاں پڑھ چکا ہوں سارا. جو یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں لڑکے, اگر یہاں پہ توجہ دے دیں تو آگے جا کے ان کو اگر دینی مدرسے میں جانا ہے تو وہاں پہ مسئلہ ہی نہیں. اور اگر دنیا کی کسی فیلڈ میں جانا ہے, اب مثلا نماز کے اوقات, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک سورج محمود نہیں ہوتا. کچھ جگہ ہیں جو 6 مہینے تک رہتے ہوئے نہیں, اور وہاں پہ نماز کے اوقات. اب بندے ہیں یہاں پہ بن گئے ڈاکٹر, جس کا پتہ نہیں اس کی پوسٹنگ وہاں پہ ہوگی, وہ تو گیا کام سے, تو اس کو نماز کا وقت ہی نہیں پتا چل رہا, وہ فجر کے وقت مغرب پڑے گا. اس طریقے کی چیزیں, یہ بیسک ہے جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے, اور اس میں دھیان دینا ہمارا فرض ہے. اور رسول کی حدیث پہ عمل کرنا, کہ علم حاصل کرنا جو فرض ہے, رسول نے کہا فرض ہے تو لازم اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے. فضول میں رسول کوئی بات نہیں کرتے, کیونکہ خدا کا قول ہوتا ہے رسول کا قول. فضول میں انہوں نے کبھی کوئی بات کی نہیں. اس میں ہمیں دھیان دینا چاہیے, اور ہمیں اپنے امام کے انتظار میں امام کے لیے اس طریقے سے بننا چاہیے جیسا کہ مومن ہونے کا حق ہے, جیسا کہ شیعہ ہونے کا حق. السلام علیکم. ماشاء اللہ, احسن جزاک اللہ خیر.
हमारे बरखुरदार अकबर अली आपको बता रहे थे कि मदरसे के क्या फ़ायदे हैं और इन्होंने किस तरह जाके वहाँ पर इससे मज़ीद फ़ायदा उठाया। हम दुआ गो अल्लाह ताला बहक मोहम्मद और मोहम्मद इनके दीन और दुनियावी तमाम कामों में और हमारे तमाम बच्चों के तमाम कामों में तरक्की अता फरमाए। बरखुरदार अकबर की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत।